السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، اعتماد عدم اعتماد، یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا آج بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں۔ 10 اپریل کو عدم اعتماد کے نتیجے میں تب کے وزیر اعظم جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد سے یہی کہا جا رہا تھا کہ سسٹم پر اعتماد نہیں ہے، سسٹم پر عدم اعتماد ہے۔ اور اسی اعتماد کی وجہ سے اطلاعات یہی بتاتی ہیں کہ 25 مئی کو جب پی ٹی آئی کا احتجاج تھا، چیئرمین پی ٹی آئی پشاور سے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے، ملک کے مختلف اور شہروں سے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے سپورٹرز اسلام آباد ڈی چوک کا رخ کر رہے تھے۔ اس وقت کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا ہے تو وہ آپ سری نگر ہائی وے کی حد تک کر سکتے ہیں، پر آگے ڈی چوک آنے کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا، اور اطلاعات جس کا میں کہہ رہا ہوں وہ اطلاعات یہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنا یہ احتجاج کال آف کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو شروع ہی نہیں کرتے، تو تب کی پی ڈی ایم حکومت یعنی کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے گا، پی ڈی ایم کی حکومت کو ختم کر دیا جائے گا اور الیکشنز کروا دیے جائیں گے، لیکن تب بھی عدم اعتماد تھا۔ پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا، اور پھر جب معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی گئی تب بھی عدم اعتماد، پھر پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد، پھر پنجاب اسمبلی کے عدم اعتماد کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، اس وقت کی لیڈرشپ نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی پر پنجاب سے اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا اور نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا، اور اس پر بھی اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جائے تو ان کو اعتماد نہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ہو نہیں پائے گا، اور جو یہ عدم اعتماد تھا وہ سچ ثابت ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ معاملہ بڑھتے بڑھتے آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں، تب بھی ہم جو اسمبلیاں اگست میں ڈیزالو ہوئیں یعنی کہ مدت مکمل کرنے پر، اس کے بعد 90 روز میں انتخابات ہونے تھے، لیکن آج تک وہ انتخابات نہیں ہوئے۔ 8 فروری سن 2023 کی تاریخ دی گئی ہے انتخابات کے لیے، لیکن انتخابات کا ہونا نہ ہونا اس پر اب بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ یہ ماننے والی بات ہے کہ بیٹھ کر شاید ہو سکتا ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز پر تو بات نہ کرتے ہوں، لیکن نجی محفلوں میں یہ سوال اب بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئے روز مختلف بیانات ہمیں دیکھنے سننے کو ملتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح سے انتخابات کروانے ہیں تو انتخابات کروانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہی وہ سوال ہے جو اب سے کچھ روز پہلے ہم نے بھی پروگرام میں اٹھایا تھا کہ اگر یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ نہیں جیتنا ہے، اور اگر یہی لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آنا ہے، اور اگر یہی لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف پی ایم ایل این کے لیے ہے، اور اگر یہی لگ رہا ہے کہ دھاندلی ہونی ہے، صاف شفاف انتخابات نہیں ہونے ہیں، اور طے ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم پی ایم ایل این سے ہی ہوگا، حکومت انہی کی ہوگی، تو پھر یہ اربوں روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ لا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جائے۔ اور یہی سوال اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی ہے۔ نون لیگ دوسری طرف سادہ اکثریت کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ نون لیگ کا جو اعتماد ہے، جو یقین ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے انتخابات سے پہلے ایک ایسی جماعت کی طرف سے جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رہے ہوں، اور 16 ماہ کی حکومت میں صرف مہنگائی، بے روزگاری اور معیشت کی تباہی کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہ ملا ہو، وہ پارٹی انتخابات میں جانے سے پہلے یہ دعویٰ کرے تو اس پر سوالات تو اٹھیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم ساتھ میں سائفر کیس پہ بھی بات کریں گے، اور جسٹس مظاہر علی اکبر کے خلاف جو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اس کی کارروائی کو بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے چیلنج کر دیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی نکات پر بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم لیتے ہیں مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک تھی ایک اور ڈیولپمنٹ جس سے آپ یقیناً اب تک واقف ہو چکے ہوں گے۔ مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے اس کا ذکر کرتا چلوں، چیئرمین پی ٹی آئی
کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے سابق شوہر خاور مانیکا کا انٹرویو ایز وی سپیک نشر ہو رہا ہے، اور 19/10/2023 کو میں نے اس کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جب شیخ رشید احمد صاحب کے انٹرویو کی بات ہو رہی تھی. اس وقت تک شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کی تو تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ خاور مانیکا کا جلد ہی انٹرویو آئے گا یا پریس کانفرنس. یہ 19/10/2023 کی یہ اطلاع تھی، اور آج جا کر وہ انٹرویو نشر ہو رہا ہے، یعنی کہ معاملہ پہلے سے ہی سامنے اپیرنٹلی کھل کر آ چکا تھا. اس انٹرویو میں جو کچھ ان کی طرف سے اب تک کہا گیا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کریں گے، اور اپنے مہمانوں سے بھی اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے. نسیم صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب نے. عابد زبیری صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ. سب سے پہلے نسیم صدیقی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، اور جو ابھی وقفے کے بعد واپس آتے ہی آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے جو میں نے خاور مانیکا کے انٹرویو کا حوالہ دیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ انٹرویو کا آنا، اور ظاہری سی بات ہے انٹرویو میں بہت سی باتیں ان کی طرف سے کہی جا رہی ہیں، جیسا کہ یہ کہ ان کی طرف سے جو طلاق ہے بشرا بی بی کے لیے وہ انہوں نے فرا گوگی کے ذریعے بھجوائی تھی. پھر ان کے کہنے کے مطابق انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بشرا بی بی نے تاریخ 1 ماہ آگے کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے کہا تھا. اور پھر اور بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ان کی وہ بات جو پڑھائی کے حوالے سے بات ہوتی ہے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، اس پر بھی انہوں نے اپنی رائے دی. تو کافی کچھ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے. واٹس یور ٹیک آن دس سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بہت شکریہ. علی، اس ماحول میں جس طرح ابھی انٹرویوز ہو رہے ہیں یا انٹرویوز آ رہے ہیں، سب کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، عوام سب جانتی ہے. اگر کوئی نارمل حالات ہوتے اور اس قسم کے لوگ انٹرویو دے رہے ہوتے تو پھر شاید یقین کر لیا جاتا. لیکن میرے خیال سے آج کل جس طرح انٹرویوز لیے جا رہے ہیں یا نشر کروائے جا رہے ہیں، اگر اس میں کوئی سچ بھی بول رہا ہے تو لوگ شاید اس پہ بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خاور مانیکا صاحب بڑے قابل احترام ہے، کیا ان کو آج یہ بات یاد آئی ہے؟ یہ سب چیزیں جو عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر کے جو بنی گالہ میں ملازمین تھے ان کے انٹرویو کیے تھے. پھر کیونکہ ایک عمران خان صاحب کے اوپر ایک کیس یہ بھی ہے کہ انہوں نے شاید عدت میں نکاح کر لیا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی یہ انٹرویو کروایا جا سکتا ہے، یا وہ اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہیں. اصل میں بات علی ماحول کی ہوتی کہ کیا ماحول بنا ہوا ہے. نہیں، لیکن اس کی ریلیونس کیا ہے؟ میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ بتاتا بھی جاؤں گا. ان کا کہنا ہے کہ عمران میری مرضی کے بغیر گھر آتا تھا، اس نے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا گھر برباد کر دیا. خاور مانیکا، اب دیکھیں نا، یہ بات آپ آج بات یہ کر رہے ہیں، اور آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کیسے آ سکتا ہے؟ پھر آپ کس قسم کے شوہر ہیں، یا کس قسم کا آپ کا کنٹرول تھا اپنی فیملی کے اوپر کہ کوئی شخص آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور آپ کی مرضی کے خلاف آ رہا ہے، اور آپ نے اپنا گھر بھی برباد ہونے دیا. اتنے عرصے بعد آپ اس بات کو جو ہے منظر عام پہ لے کے آ رہے ہیں. تو اس وقت تو وہی بات ہے نا کہ جو بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت کوئی بات کرے گا، اس پہ اگر وہ سچی بات بھی ہوگی تو میرے خیال سے لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے. کیونکہ آپ نے جس طرح دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہم سن رہے تھے کہ علی نواز جو ہے وہ غائب ہے، اور پھر وہ اچانک منظر عام پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے تحریک استحکام پارٹی اس کو جوائن کر لیتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، کتنی باتیں اس پہ اس قسم کی آتی ہیں جس پہ لوگ خود آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تبصرہ آنا شروع ہو جائے گا ان کے انٹرویو کے اوپر. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کیا ہوتا ہے، کیا بات شرعی ہے، کیا غیر شرعی ہے، یہ تو عوام اور عدالتیں فیصلہ کریں گی. لیکن ان کے اب بھی جو انٹرویو دے رہے ہیں اس وقت، اس کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیے گا، وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ٹھیک. عابد زبیری صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے جو انٹرویوز ہیں، جیسے کہ علی نواز اوان صاحب شامل ہو گئے استحکام پاکستان پارٹی میں، اور اس سے پہلے بھی کچھ انٹرویوز آئے ہیں. یہاں بیان دیا گیا ہے، بیان حلفی دیا گیا ہے، جیسا کہ اعظم خان صاحب کی طرف سے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اس وقت کے وزیر اعظم کے، ان کی عدالت میں کیا سٹینڈنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی. دیکھیے جو بیانات انہوں نے دیے ہیں، حالات بس 164 کے بیان ہیں، لیکن ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ ایکیوزڈ ہیں، کو ایکیوزڈ کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ، اس کو بھی دیکھنا ہوگا کیا وہ استعمال ہو سکتا ہے کسی اور ملزم کے خلاف. تو اور آپ ان کے ہر، جیسے ابھی صدیقی صاحب نے فرمایا، بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو غائب ہو گئے،
ان کے اعظم خان کے کیس میں ان کی فیملی نے FIR درج کرائی, پٹیشن داخل کی مسنگ پرسن کی. سڈنلی وہ برآمد ہوتے ہیں, ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ جی سائفر کے کیس میں عمران خان صاحب نے یہ کر دیا, اور وہ ہو جاتا ہے. پھر باقی آپ دیکھیے جو اور لوگ بھی غائب ہو گئے. ایک منسٹر صاحب تھے جو سابق, جو بہت بولتے تھے, وہ چلے سے آ گئے, اور چلے سے آ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, اور وہ بھی کلیئر ہو گئے. دیکھیں دو قسم کے لوگ آئے جو میں نے دیکھا, جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں, وہ انٹرویو دیتے ہیں. 9 مئی کا جو ایک سانحہ تھا بہت ہی برا, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ کرایا ہے, وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور دو پھر ان کی لوگوں میں فرق ہوتا ہے, ایک استحکام پارٹی کو شامل ہو جاتے ہیں, اور دوسرے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سیاست کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. تو ان لوگوں کی, اور جیسے جو ابھی آپ فرما رہے ہیں خاور مانیکا صاحب, یہ 6-7 سال پرانی بات ہے, ان کو آج یاد آئی. اور اپنی گھر کی باتیں, اس طرح کی باتیں آگے کرنا, اس کا کیا مقصد تھا؟ 6-7 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ ساری باتیں ہوئیں. دوسری بات آپ کو یاد ہو, عمران خان کی ایک اور زوجہ تھی, انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اس کے اندر بھی انہوں نے باتیں کی تھی. یہ کہنے سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے. عوام میں جس آدمی کی مقبولیت ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ختم تھوڑی ہو جائے گی. ہر کوئی سمجھتا ہے. آج دیکھیے جس زمانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹا بچہ بھی سوشل میڈیا اور ہم سے زیادہ ایکچولی وہ جانتے ہیں, ہم تو آؤٹ ڈیٹ ہو گئے. لیکن یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں ان کا اثر نہیں ہو رہا, بلکہ اور جس آدمی کے خلاف کی جا رہی ہیں اس کے حق میں یہ باتیں جاری ہیں سارے. اور کوئی آ کے اپنے گھر کی اس طرح سے بیٹھ کے اپنی کیا عزت انصاف کی رہے گی کہ جو آ کے ٹی وی پہ آ کے اس طرح اپنے گھر کی باتیں وہ بتا رہے ہیں. سر ہاں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی یہ ایک اور ان کی کہی ہوئی بات مجھ تک پہنچی ہے کہ جی عمران خان صاحب میری اجازت کے بغیر آ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے, اور بچوں کو اور گھر کو چھوڑ کر, بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اور گھر کو چھوڑ کر وہ چلی گئیں. دیکھیے یہ آپ کو پتہ ہے سورہ نور کے اندر اللہ میاں نے کہا ہے کہ کوئی اس طرح اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے تو اس کو 4 گواہ لانے ہوتے ہیں, اور 5ویں دفعہ اس کو قسم کھا کے کہنا ہو, 5ویں دفعہ اپنی اوپر اللہ کی, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو. یہ ہے قرآن شریف میں سورہ نور کے اندر ساری اس طرح کے الزامات کے, اور پھر اس کی کبھی شہادت قبول نہ کی جائے. ہم بھول جاتے ہیں, ہمارا قرآن شریف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی عورت کے اوپر خاص طور پہ یا مرد کے اوپر اس طرح الزام لگا, اگر یہ خاور مانیکا کہہ رہے ہیں وہ قسم کھائیں گے قرآن کی روح سے, قرآن شریف کی آیت کے مطابق, اور 5ویں, اور اگر ان کی زوجہ آ کے کہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی, اور پھر 5ویں دفعہ وہ کہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت, تو خاتون کی بات مانی جائے گی, ان کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے قرآن شریف کا, اور یہ آدمی آ کے ٹی وی پہ آج بیانات دے رہا ہے. سر اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ ایز اے لائر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس طرح کے جو الزامات آ کر لگائے جا رہے ہیں, کبھی خاور مانیکا کبھی کسی اور کی طرف سے, تو کیا اس کے لیے ڈیفیمیشن فائل کی جا سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں ڈیفیمیشن, لیکن آپ یہ دیکھیے الزامات یہ سب آپ دیکھیں, ان سارے لوگوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے سر, یہ سب پہلے اریسٹ ہو جاتے ہیں, یا غائب ہو جائیں گے یا اریسٹ ہو جاتے ہیں, پھر نکل کے یہ فوراً آ کے ان کو الزام دے دیتے ہیں, اور پھر یہ لانڈری ہو کے, ان کا لانڈر ہو کے یہ آ جاتے ہیں اس کے اندر. اور سڈنلی انہوں نے جو غلط کیا, وہ جیسے صداقت عباسی صاحب تھے, ان کی تو ویڈیو چل رہی تھی کہ 9 مئی میں وہ تقریر کر رہے ہیں وہاں کسی چیز پہ کھڑے ہو کے, آج وہ فری ہیں, اور آپ دیکھیں ان کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے جو 9 مئی کے واقعات تھے, ہم سب نے اس کی مذمت کی, وہ بہت برے تھے ملک کے, لیکن ان کا صحیح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو اس میں لوگ ہیں ان کو اس کی سخت ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن قانون کے حساب سے, قانون کے تحت ان کے جو بھی ٹرائل ہوگا قانون کے حساب سے نہیں. یہ زور زبردستی سے آپ کچھ عرصے تک تو کام کر سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ لوگوں کو نہیں دبا سکتے. سر بالکل ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب, یہ جو اعتماد اور عدم اعتماد کی فضا ہے جس کا میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں حوالہ دیا, یہ کب تک اس طریقے سے چلتا رہے گا؟ اور جو ابھی جس ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں, یا اس طرح کی اور جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں, ان تمام ڈیولپمنٹ سے کیا عوام کا اعتماد بحال ہوگا, یا اس کو مزید ٹھیس پہنچے گی, اور جو عدم اعتماد کی فضا ہے وہ مزید اس سے بڑھے گی؟ علی دیکھیں کہ اپنا جو وزیر اعظم عمران خان یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد آیا تھا, اس سے پہلے ہر کسی ادارے پہ, ہر کسی کے اوپر بہت اعتماد کیا جا رہا تھا. اب یہ جو عدم اعتماد آیا تھا وہ کامیاب تو ہوا, لیکن کس کے خلاف کامیاب ہوا؟ کون عدم اعتماد کا جی نسیم جی بات ہے. اور جو معاملات چل رہے ہیں, یہ میرے اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو عوام کو جو ہے نا وہ کانفیڈنس میں لے کے آنا ہوگا, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, جب تک آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرواتے
اور ایسے الیکشن کروائے جائیں جو نظر بھی آئے, جس کو عوام مانے. جس طرح عابد زبیری صاحب نے کہا, بڑے قابل احترام ہے ہمارے لیے کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے, ہر جی شعور پاکستانی اس کی مذمت کرتا ہے, میں بھی مذمت کرتا ہوں. پاک فوج وہ ہے جو ہم سوتے ہیں سکون سے تو وہ بارڈر کے اوپر ہماری حفاظت کر رہے تھے. تو پاکستان میں کوئی بھی اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے محافظوں, ہمارے شہداء کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے یا بات کر سکے. ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی اس میں انوالو تھا اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے تو اس کو معافی ہوگی, نہیں, اس کو معافی نہیں ہونی چاہیے. جس نے یہ کچھ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. تو دوسری بات یہ کہ جنہوں نے نہیں کیا, یعنی کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو اس میں 4000 لوگ انوالو ہوں گے 9 مئی کو, 5000 10,000 لوگ ہوں گے, آپ ان کو سزا دیں. لیکن جو کروڑوں ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں یا لیڈر حضرات ہیں جو اس وقت اپنے گھروں میں موجود تھے یا اپنے حلقوں میں موجود تھے, ان کے اوپر تو آپ قدغن نہیں لگا سکتے. تو آپ کو پوری تمام جتنی پارٹی ہیں ان کو جو ہے موقع ان کو دینا پڑے گا کہ وہ اپنا آزادانہ طور پہ الیکشن کو لڑ سکیں. اور فیئر اینڈ فری اگر الیکشن ملک میں ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے پھر ایک اعتماد کی فضا قائم ہو جائے گی. اور اگر نہیں ہوتے پھر یہی معاملات چلتے رہیں گے. علی, آپ نے بھی دیکھا 90s میں جس طرح ہوتا رہا, 1.5 سال بے نظیر کی حکومت آئی, پھر ان کی حکومت توڑی گئی, پھر نواز شریف کی حکومت آئی, پھر محترمہ کی, پھر نواز شریف کی. اگر یہ باریوں والا سلسلہ چلتا رہے گا تو ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. اور پھر اس سے ہمارے ادارے بھی کمزور ہوتے ہیں, ان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کو چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے. اندرونی خطرات بھی ہیں, بیرونی خطرات بھی ہیں, اور ہماری پاک فوج بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ان جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہوتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ملک میں افیکٹ آئے جس سے ان کے اوپر اثر پڑے, کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے الرٹ پر اس ملک کی جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک دہشت گردی کی لہر بھی آئی ہوئی ہے. تو پاکستان مستحکم ہونے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ استحکام آئے پاکستان کے اندر. ہمارے ساتھ جی طاہر ملک صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار نے بھی جوائن کیا ہے. اور نسیم صدیقی صاحب, آپ لندن میں ہیں اور لندن میں موسم سرد ہے, تو طاہر ملک صاحب کی بھی بہت سی کوالٹیز ہیں. ان میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ جب ٹیمپریچر یہاں بھی بڑھتا ہے تو یہ ناردرن ایریاز کا رخ کرتے ہیں. تو طاہر ملک صاحب, ابھی آپ موسم تو ادھر بھی ٹھیک ہی ہے, ادھر ہی ہیں یا کہیں ناردرن ایریاز میں؟ ایک فرق میرا ضرور ہے کہ میں اپنے پیسوں سے جاتا ہوں. میں آپ جیسے میری دوستوں کو نہیں کہتا کہ مجھے مفت میں وہاں لے جائیں. ویسے طاہر ملک صاحب نہیں, طاہر ملک صاحب جاتے ہیں, سولو فلائٹ ہوتی ہے طاہر ملک صاحب کی, اکیلے خوش رہتے ہیں. طاہر ملک صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے جی. ذرا طاہر ملک صاحب کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں پلیز. طاہر ملک صاحب, جو ابھی ایز وی اسپیک انٹرویو چل رہا ہے, بشرا بی بی جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ ہیں, ان کے سابق شوہر خاور مانیکا صاحب کا, تو اس پر کوئی رائے دینا بنتی ہے آپ کی؟ اگر دینا چاہیں تو دے دیں, بیکاز چلایا تو اس کو اسی طرح سے جا رہا ہے کہ اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ, اور خاور مانیکا صاحب بول پڑے ہیں, اور وہ گھر کے جو اندرونی معاملات ہیں کہ جی گئی کی گھنٹوں تک بات ہوتی تھی, آ کر بیٹھے رہتے تھے, میری مرضی شامل نہیں تھی, یہ سب وغیرہ وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اگر جس طرح میں سن رہا تھا ہمارے ساتھی جو بات کر رہے تھے, تھوڑا سا میرا نا ہمارا کوئی فکری مسئلہ ہے, مطلب تھوڑا سوچ کا مسئلہ ہے. ہماری جو ریاست ہے, جو نظام سے میں مخاطب ہوں, ہم نے ایک فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے آئین, آپ سمجھیں یہ جمہوریت ہے, تو جمہوریت کے 2-3 پرنسپل بڑے واضح ہیں, یا ہم ان کو فالو کر لیں یا پھر ہم ان کو ڈینائی کر دیں. وہ پرنسپل کیا ہے؟ چلے یہ میں مان لیا کہ آپ نے کسی نے مینج کر دیا انٹرویو, یہ بھی میں نے مان لیا کسی کو سزا نہیں ملی, یہ بھی میں نے مان لیا کسی نے غلط سزا مل گئی, یہ بھی مان لیا کہ ریاستیں ہوتی ہیں, ریاستیں بھی موڈ کی ہوتی ہیں, غصے میں بھی آ جاتی ہیں, محبت میں بھی آ جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں مان لی. مگر اصل چیز جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ریاست پاکستان کی نے 75 سال میں وہ نظام لا سکی ہے کہ جمہوریت میں جس نے ووٹ دیا ہے کہ یہاں کا جو حکومت ہوگی, جو حکمران ہوگا, وہ ووٹ سے آئے گا اور ووٹ سے جائے گا. یہ وہ فنڈامنٹل کویسچن ہے جو 60s میں بھی تھا, 50s میں بھی تھا اور 2023 میں بھی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست نے, پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی عوام نے, پاکستان کے میڈیا نے, اور یہ پیار والا کویسچن ہے. میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا کویسچن ہے کہ ہم ریاست کے سامنے کھڑے ہو جائیں
یا ہم کہ جی ہم بڑے انقلابی ہیں. یہ ایک فیملی ہے, ایک وطن ہے, ایک ملک ہے. ساروں کو بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں یہ اصل سلوشن ہے کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ گئے جتنے بھی حصے ہیں آپ کے, تو یار آؤ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم نے رائے سے ووٹ سے لوگوں کو لانا ہے اور ووٹ سے لے کے جانا ہے. اب میں آگے تھوڑی سی بات بڑھا دیتا ہوں. پاکستان کے یہ جو موجودہ نگران وزیر اعظم ہے, ہی 24th پرائم منسٹر آف پاکستان. اس سے پہلے جو 23 وزیر اعظم آئے ہیں اس میں ایک وزیر اعظم نہیں ہے جو ووٹ سے آیا ہے اور ووٹ سے گیا ہے. تو میرا یہ سمپل یہی کویشچن ہے اور میری التجا ہے ہمارے طاقتور حلقوں سے, عوام سے, سیاسی جماعتوں سے, آپ جیسے بھائیوں سے, کہ یار ایک کامن پوائنٹ پہ آپ آ جائیں کہ یہاں سسٹم میں سلیکشن کرنی ہے کہ یہاں لوگوں نے الیکٹ کرنا ہے. یہ بس کویشچن ہے, باقی چیزیں ڈبیٹ ہے. ٹھیک, طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عابد زبیری صاحب, سائفر کیس میں آپ اس کیس کو آگے کس طرح سے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو آج کی ڈیولپمنٹس تھیں ان کی روشنی میں؟ عابد زبیری صاحب. جی میں سمجھتا ہوں سائفر کیس جو ہے بالکل ایک غلط کیس ہے, جس کے اندر کورٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ سائفر کی وائلیشن کیا ہوئی ہے جس کے اندر اتنا بڑا اس کو ایشو بنا کے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اس کے اندر آج سنا ہے جج صاحب کے بارے میں ان کا نوٹیفیکیشن بھی منگوا لیا ہے اور فردر پروسیڈنگز بھی ان کی روک دی ہیں کہ جیل میں ٹرائل کیسے ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں. پھر بیل اپلیکیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب, آئی تھنک عمران خان صاحب نے بھی, انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اپنی بیل کے لیے. تو یہ ساری چیزیں وہاں جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ سائفر کا ایشو کیا ہے, مطلب کہ اس کے اندر ایسی کیا آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے جس کے لیے آپ فرما رہے تھے کہ ان کے وکلا نے کہا کہ یا تو ان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور سزائے موت ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے وکلا کو سوچنا چاہیے کہ اس کے کوشمنٹ کے لیے ان کو جانا چاہیے کہ اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے. اور یہ کوشمنٹ کی تو کوشش کی نا عابد زبیری صاحب, یہ تو بلکہ مجھے نہیں پتا کوشمنٹ کی. میرے خیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید کیس چل رہا ہے وہ ابھی. مجھے نہیں معلوم یہ کیس کوشمنٹ کا, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا, میں اس میں تو مجھے نہیں معلوم کہ کوشمنٹ کا ہے. تو اگر کوشمنٹ کا ہے تو پھر ضرور وہاں آرگیو ہوگا, کیونکہ ابھی وہ جس بینچ کے سامنے چل رہا ہے انہوں نے یہ 2-3 چیزیں بھی منگوا لی ہیں. تو مجھے نہیں معلوم یہ کیس جس میں آرڈرز ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوشمنٹ کے. لیکن میں کہتا ہوں ٹرائی تو کرنا چاہیے کہ پہلے تو آپ ڈیفائن کریں کہ سائفر سے وائلیشن کیا ہوئی ہے, کہاں وہ کسی کو میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا, کس کو دکھایا, کون سی آفیشل سیکرٹ وہ اس سے ویلیو ہوئی. تو ساری جگہ چل رہا تھا. مطلب کہ اب اعظم خان صاحب کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آ گیا وہ اس کے کہ جی انہوں نے اس طرح سے ان کو دے دیا پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر نے دکھا دیا کہ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو. پرچہ لہرانے سے تو یہ ثابت ہو جاتا کہ کوئی وائلیشن ہوئی. تو یہ بیسک فنڈامنٹل کوسچنز ہیں. اچھا, میں ذرا ٹیکنیکلی ذرا بتائیے گا کہ عابد زبیری صاحب جو آج پوائنٹ ایک نقطہ اٹھایا بھی گیا کہ اگر جو اب تک جس طریقے سے اس کو پروسیڈ کیا گیا, جس طرح سے اس کو کیری آؤٹ کیا گیا, اگر اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, تو وہ طریقہ کار کے غلط ہونے پر سب کچھ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے, یا یہ کہا جائے گا کہ جی طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا لیکن کیس ٹھیک ہے, سو لہٰذا اس کو آگے بڑھایا جائے؟ مجھے نہیں معلوم کیس کی نوعیت کیا ہے. اگر وہ کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے غلط ہے, تو اسے ڈی نوو کہہ سکتی ہے, کہ سب جو ٹرائل ابھی تک یا جو بھی پروسیڈنگز ہوئی ان کو سیٹ اسائڈ کر کے کہہ سکتی ہے کہ دوبارہ سے شروع کریں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کے وکلا نے اس کیس کو جو ایف آئی آر ہے اس کو چیلنج کیا ہے یا نہیں چیلنج کیا کہ جی یہ ایف آئی آر ہی پہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا, تو ہینس اس کو کوش کیا جائے اس ایف آئی آر کو یا اس پروسیڈنگ جو ہے چلان اس میں اگر آ گیا ہے تو یہ مجھے آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں تو اس کو ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ جی جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے, لیکن وہ پھر اس میں کہہ سکتی ہے کہ دوبارہ سے ہو. تو یہ دیکھنا پڑے گا سر. ٹھیک ہے. اور اس کیس کے علاوہ اگر اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت مل جاتی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے, تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ یہ شاید کچھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی یہ ضمانت مل جائے گی تو وہ باہر آ جائیں گے, لیکن ان پر تو جو باقی کیسز ہیں وہ تو سٹینڈ کرتے ہیں اور اس میں گرفتاریاں بھی ڈالی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تھوڑی سی چانس ہوتا ہے, آج کل ہمارے ملک میں ایک عجیب جورسپروڈنس ہو گئی ہے,
جس میں خدیجہ شاہ کا کیس آپ نے دیکھا ہے اور مختلف کیسز، پرویز الہی صاحب کا اور مختلف کیسز آپ نے دیکھیں کہ کورٹس بیلز پہ بیل دیتی رہتی ہیں، جیسے وہ باہر نکلتے ہیں انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ایم پی او میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہاں تو آپ نے دیکھا نیب نے ان کی گرفتاری دکھا دی، ان کو فزیکل ریمانڈ، جیل کے اندر ہی فزیکل ریمانڈ مل گیا، تو اور کیسوں میں بھی اریسٹ ہو چکے ہیں. اگر سپریم کورٹ بیل بھی دے دیتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے. اگر ان کیسوں میں بیل ہو جاتی ہے تو اور کیسوں میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو ان کو تو اسٹیٹ جو ہے آپ کی ریاست ہے وہ ان کو آنے نہیں دے رہی. اب کورٹس کو دیکھنا ہے کہ کیا انصاف کا ہمارا یہ معیار رہ گیا کہ ہماری خواتین جس طرح سے ان کو بند کیا ہوا ہے، اتنے مہینے ہو گئے اور آج تک ان کورٹ پہ بیل دیتی ہیں ان کو اور وہ آج تک رہا نہیں ہوئی ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کی کیا سچویشن. لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں اب سپریم کورٹ نہیں دیکھ رہی اس وقت. ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب، جو بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کی ہے، جب ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پر تو ہیومن رائٹس پر بڑی بات ہوتی ہے، گو کہ یہ جو ابھی فلسطین والا معاملہ ہے اس کے اندر تو سب کھل کر سامنے آ گئی صورتحال. دوسری طرف ہم جب ویسٹرن کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت سے لوگوں کو تھا کہ جی ویسٹرن کنٹریز میں جا کر ان چیزوں کو ذرا ٹیک اپ کیا جائے گا، ہائی لائٹ کیا جائے گا تو شاید کچھ بات بن جائے گی. لیکن یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ برطانوی ہائی کمشنر ہوں یا چاہے وہ امریکی سفیر ہوں، وہ آ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں فرام وتھ سم بڈی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہی از اے پرائم منسٹر ان ویٹنگ. پہلی بات یہ کہ ہیومن رائٹس ہیومنس کے لیے ہوتے ہیں اور ہمیں ہیومنس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن پڑھنی پڑے گی. اور جن ملکوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ تو اینیمل رائٹس تک ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم جب ان باتوں میں کمپیئر کرتے ہیں اپنے ملک کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے. بڑا خوبصورت ہمارا پاکستان ہے، بہت اچھا پاکستان ہے، لیکن وہاں پہ جس طرح ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، مطلب لا، اگر آپ رول آف دا لا نہیں ہے، آپ لا کو فالو نہیں کر رہے، آپ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، ہائی کورٹس کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، اس ملک میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے، کیسے انصاف آ سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے نا. جب تک آپ رول آف لا نہیں لے کے آئیں گے. اب یہ ہمارے کورٹس میں تو یہ ہو گیا کہ اب کہتے ہیں جی کہ فلاں جج فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جج جو تھا وہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور یہ چیزیں تبھی ختم ہوں گی جب ہمارے کورٹس اس طرح ایکٹ کریں گے تو ان کا فیصلہ نظر آئے گا، اس میں کوئی ایمبیگیٹی بیچ میں نہیں ہوگی. تو اسی طرح جیسے الیکشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو اور نظر آنے چاہیے، تو انصاف بھی ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ابھی تو لگ رہا ہے کہ تمام چیزیں جو بھی طاہر ملک صاحب کہہ رہے تھے ذرا اس پر بھی آئیے گا. جی طاہر ملک صاحب آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بڑے سنجیدہ اور تجربے کار صحافی ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں بڑی گہرائی والی بات کرتے ہیں اور اس بات سے ہمیں سیکھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ریاست کی بات ہوتی ہے، ریاست مضبوط ہے، ریاست کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے. ریاست وہ کہتے ہیں نا ماں جیسی ہوتی ہے، تو ماں تو بچوں کو معاف بھی کر دیتی ہے. ریاست نے ماں کو ابھی لندن تک کو معاف کر دیا تھا جس نے ہمارے فوجیوں پہ آپ معاف کر دیا، آپ نے ایک کو اس کے گھر واپس بھیج دیا. تو جو بڑا آپ کا اہم رول ہوتا ہے وہ آپ کو پلے کرنا پڑتا ہے. عوام کو بھی سوچنا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو بھی کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم آپس میں نہیں لڑ سکتے. اپنی فوج کے ساتھ لڑنے کا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو ایمیکیبلی اگر وہ ریٹرن نہیں ہو رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف آپ کوئی بھی چیز لے کے آ رہے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہو رہی. مطلب آج آپ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو کروانا پڑ رہا ہے. کیوں؟ جب ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں، توشہ خانہ ہے، فورن فنڈنگ ہے، یہ آپ نے سائفر کا کیس لے کے آگے کسی چیز سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. تو ضد نہیں لگنی چاہیے. ضد سے ہمیشہ جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے. بیٹھ کے ایمیکیبلی سب لوگ بیٹھ کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. چیئرمین پی ٹی آئی بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، باقی سیاسی پارٹیوں کو بھی ملایا جائے، ریاست بھی، اور آگے چلنے کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی. ابھی آپ اور عابد زبیری صاحب بھی جو بات کر رہے تھے نا کہ اس انٹرویو کا جو آپ کو اس کا فیڈ بیک ملے گا، آپ نے کہا تھا کہ فیڈ بیک ملے گا تو سوشل میڈیا سے اندازہ ہو جائے گا. تو طاہر ملک صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ سوشل میڈیا پہ جو اس کا فیڈ بیک ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے. جیسے کہ ابھی ایک میں کسی کی ٹویٹ پڑھ بھی رہا تھا کہ اتنے انٹرویو آ چکے ہیں کہ اس انٹرویو سے کیا فرق پڑے گا. حالات تو ایسے ہیں کہ عمران خان خود بھی اگر انٹرویو دے دیں تو لوگ نہیں مانیں گے. تو طاہر ملک صاحب لوگ تو نہیں مانیں گے، لیکن آپ سے میرا ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے پچھلے ہفتے بھی کچھ ہمارے سینئر صحافی دوستوں سے پوچھا ہے. میری خواہش تھی کہ میں جب موقع ملا تو آپ سے بھی ضرور پوچھوں اور آپ کی دل کی بات پوچھوں کہ کیا ہے، جاننے کی کوشش کروں. یہ بتائیے آپ جمہوریت مانگتے ہیں، اور اگر مانگتے ہیں تو کیوں مانگتے ہیں آپ؟ یار یہ اگر تو
نہیں میرا ویسے پروگرام نہیں ہے شمالی علاق جا کے جانے کا. زیادہ میں سوال کا جواب اتنا ہی دوں گا جتنا کہ آپ بھی لے سکتے ہو, جتنا میں دے سکتا ہوں. دیکھو بات ہے بالکل سیدھی سیدھی. یہ جو جمہوریت ہے نا پاکستان کی, یہ لنڈے کی کوٹ کی ہے. مطلب میں اندرون شہر کے رہنے والا ہوں, تو ہم لوگ نا جب کالج میں گئے تھے تو ہم نے جینس نہیں آئی, تو ہم نے کالے رنگ کی شرٹ پہن کے نا اور اوپر لنڈے کا کوٹ پہن کے گلی آنا نا, تو آپ جیسے جو ہمارے پیارے دوست انہوں نے کہا تو ایرانی لگنا ہے, یونانی لگنا ہے, وہ تو انگریز لگنا ہے. تو یہ جمہوریت جو ہوتی ہے نا, یہ پہلے تو اس میڈ ان ویسٹ ہے. ویسٹ نے جمہوریت لانے سے پہلے ایک انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی ہے. انہوں نے ایک خاص چیزیں حاصل کی ہیں, مطلب ایک ایجوکیشن لیول ہے کہ آپ کے لوگوں میں پڑھائی کتنی ہے, نمبر 1. پھر آپ کے جو ادارے کس طرح آپ چلتے ہیں, تو ایک بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی. جب میں مختصر بات کرتا ہوں, پاکستان کی جمہوریت بڑی آسان ہے. مثلا ضیاء اللہ یہاں 11 سال رہا ہے, اس نے امریکیوں سے 4 پیسے آ گئے, تو یہاں ہر بندہ خوش تھا, پیسے آ رہے ہیں, پلاٹ بک رہے ہیں. پھر مشرف ہے, مشرف کے زمانے میں جتنے لوگ ملتے تھے وہ بات جمہوریت کی بجائے کرتے تھے, یار وہ آپ کے پاس کون سا موبائل کا فون ہے, آپ کے پاس فائل کون سی ہے, میرے پاس 5 بندے کی, آپ کے پاس 10 بندے کی ہے. میں نے کسی کو سنا نہیں سنا, تو فائل کھیلتے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے نا, اس کو وہ آپ نے وہ گروتھ ہی نہیں دی, وہ آپ نے وہ انگریڈینٹ ہی نہیں دیے کہ یہاں جمہوریت ہے. جمہوریت کے لیے سب سے پہلے آپ کو ادارے چاہیے. زبیری صاحب آپ کے پاس سامنے بیٹھے ہیں, یہاں اگر 11 دفعہ کوئی بندہ جج سے ضمانت لے تو گرفتار ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے وہاں جمہوری کلچر نہیں ہے. جمہوری کلچر میں ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے. جمہوری کلچر میں بھائی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ غیرت اپنی بہن کی حفاظت کرے, ریاست حفاظت کرتی ہے. جمہوری کلچر کے لیے ریاست کو پڑھائی, آپ کو لا دینا پڑے گا. جمہوری کلچر کے لیے آپ کو ہیلتھ دینی پڑے گی. نظام آپ نے رکھا ہے کیلس, یہاں پہ تعلقات سے مافیا کے ساتھ مل کے آپ زندہ رہتے ہیں. نوکری آپ کو تب ملتی ہے, آپ بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے, کوئی کنیکشن نہیں لے سکتے. زندہ آپ نے رہنا ہے مافیا کے ساتھ مل کے. تو جمہوریت کیسی آئے گی؟ جمہوریت لانی ہے ریاست نے. جمہوریت لانی ہے جب آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسے لگائیں گے, لوگوں کی تعلیم بہتر کریں گے, ان کو ریلیکس کریں گے, ان کو ریاست سیکیور کرے گی, پھر آپ کے ڈیموکریٹک بنیں گے, رویے بنیں گے, پھر ڈیموکریٹک پارٹی بنے گی. اس وقت ایک نواز جنرل اسٹور ہے, ایک زرداری جنرل اسٹور ہے, ایک عمران جنرل اسٹور ہے. اور یہ جنرل اسٹور ہے, یہ 2-4 بندوں سے جا کے مذاکرات کرتے ہیں, وہ باقی 2-3 ملک ہیں ان سے مذاکرات کرتے ہیں. تو اس کو جمہوریت نہیں کہتے. باقی حادثے اسے کے لیے جتنے مرضی سوال کرتے جو. چلیں ٹھیک ہو گیا. طاہر ملک صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد لوٹ کر جی نسیم صدیقی صاحب کی تھوڑی سی تشریح کر دیں, کون سا والا جنرل ہے؟ یہ آواز آپ کی کٹ رہی تھی ذرا, یہ آپ نے جملہ بڑا خوبصورت بولا, میں چاہوں گا ذرا دوبارہ دہرا دیں. میں نے کہا طاہر ملک صاحب سے پوچھیں گے جو جنرل سٹور ہے اس میں تھوڑا جنرل کی ہمیں تعریف بتا دیں کہ یہ کون سا جنرل سٹور ہے. جی طاہر ملک صاحب اور ہے نا, یہ دیکھیں اس کی بھی ننگی بات کر لیتے ہیں. یہ سارے انتظار کریں, وہ ایک پروین شاکر کی ایک نظم تھی ٹیلی فون, کہ مجھے نا ہر رات کو ایک ٹیلی فون کال کے انتظار ہوتا ہے اپنے محبوب کا. تو یہ سارے ایک ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. 2018 میں وہ فون عمران کو آ گیا, اس بار وہ نواز کو آ گیا ٹیلی فون. تو یہ انتظار گاہ ہیں, یہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہی. یہ خود بیچارے پولیٹیکلی گراؤنڈڈ نہیں ہے. جب تک میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یار پاکستان کو پروڈکٹیو بنانا ہے, اس سوسائٹی کے لوگوں کو طاقتور بنانا ہے, تو ان پہ انویسٹ کرو. اور اس کی ایک ہی نشانی ہے, جس دن پاکستان کا ہیومن ڈیولپمنٹ کا بجٹ زیادہ ہو جائے گا نا, آپ سمجھ لیں ہم جمہوریت کی طرف چل پڑے ہیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ویل کنٹینیو ود دی ڈسکشن. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عابد زبیری صاحب, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کر دیا ہے. کیا یہ صرف اس سے تاخیر ہوگی یا اس کا کوئی ان کے لیے فیوریبل نتیجہ بھی نکلے گا؟ دیکھیں وہ تو کیس کے سنوائی کے بعد ہی ہوتا ہے کہ ان کے حق میں جائے گا. لیکن ان کے ریزرویشنز ہیں.
نہیں ان کو دیکھیں انہوں نے اپنے آبجیکشنز اٹھائے, ظاہری بات ان کے اوپر ایک نوٹس ہے, ان کے خلاف ایک پروسیڈنگز ہوئی ہیں بار کاؤنسلز نے, جو پاکستان بار کاؤنسل جو ایک پولیٹیکل پارٹیز سے کنٹرولڈ ہیں, وہ ان کے خلاف وہ ایک مہم چلا رہی, انہوں نے ان کے خلاف ایک مہم چلائی بھی ہے, تو جس کے خلاف اب پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, تو وہ ان کو دیکھنا ہوگا نیچرلی وہ اپنا دفاع تو کریں گے کہ ان کے خلاف جو الزام ہے وہ سچ پہ مبنی ہے یا نہیں ہے. ہر انسان کو اس کا حق ہوتا ہے. اور دیکھیں جس طرح پچھلے ججز نے بھی چیلنج کیا اپنی خلاف پروسیڈنگز کو سپریم کورٹ میں, جیسے جسٹس افتخار چودھری کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ چیلنج کیا, پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف خود ہوئی, وہ چیلنج ہوئی انڈر آرٹیکل 184(3), اس کا ریویو بھی ڈسمس ہوا. جسٹس شوکت صدیقی کا کیس آپ کو اگر کسی کے حق میں ہوا کسی کے خلاف ہوا تو نیچرلی ان کا حق ہے, انہوں نے اب سنا ہے پٹیشن داخل کر دی ہے, تو اب کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا اپ ہولڈ ہو گیا ہے, اب وہ 3 ممبر کمیٹی جو ہے جس میں خود چیف جسٹس صاحب ہوئے ہیں, جسٹس سینئر جج جسٹس طارق مسعود صاحب ہوں گے, اور جسٹس اعجاز الاحسن کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ 184(3) کی پٹیشن لائی کرتی ہے یا نہیں, جبکہ وہ دونوں حضرات, دونوں جو ججز ہیں محترم ججز, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بھی ممبر ہیں. تو اب دیکھنا ہوگا اس پٹیشن کا کیا ہوتا ہے. نیچرلی آدمی حق ہوتا ہے انسان کا کہ اپنے خلاف کوئی الزام ہے تو اس کا اپنا دفاع کرے. سر لیکن ابھی آپ نے پاکستان بار کاؤنسل کی بات کی, آپ صدر بھی رہے سپریم کورٹ بار کے, لیکن لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا کوئی اتنا اثر نہیں تھا, اتنی ایفیکٹو نہیں تھی, جس طریقے سے بھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان بار کاؤنسل نے یہ ٹیک اپ کیا ہے, تو سپریم کورٹ بار کی کوئی اتنی زیادہ سے نہیں تھی. کس چیز میں؟ مختلف معاملات میں. جب آپ صدر تھے سپریم کورٹ بار کے یا اس سے پہلے. مجھے افسوس ہے کہ آپ شاید نہیں تھے, آپ نے شاید دیکھا نہیں الیکشن کے پٹیشن کس نے فائل کی, ملٹری کورٹ کے خلاف کون گیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار کا کوئی رول نہیں ہے, پاکستان بار یا کسی اور بار ایسوسی ایشن سے چیلنج نہیں کی. لیکن آپ کی گفتگو سے یہ تاثر جاتا ہے نا کہ جس طرح ابھی پاکستان بار کاؤنسل اٹس کنٹرولڈ بائی ایز یو سیڈ کوئی اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے کنٹرول کیا ہوا ہے, جس طرح PMLN ہے ان کا کنٹرول ہے ان پر, تو ان کی شاید زیادہ سے ہے. نہیں, سے کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں سے کہاں ہوتی ہے, دیکھیں عدالت کے اندر سے کی بات نہیں ہوتی, کیس فائل کرنے کی بات ہوتی ہے. عدالت تو فیصلہ کرتی ہے فیکٹس پہ اور لا کو دیکھ کے. تو یہ سے کی جو بات ہے, نیچرلی اگر پولیٹیکل پارٹی کا آپ کو اگر کسی کے سپورٹ حاصل ہو تو اس سے آپ پاور پالیٹکس کے اس میں آ جاتے ہیں. لیکن جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی, جب ہم لوگ تھے, ہم نے ہر لیگل اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھڑے رہے. ہم نے اس سے بڑی ہم نے اپوزیشن فیس کی, پاکستان بار سے فیس کی, اور جگہوں سے ہم نے اپوزیشن فیس کی, لیکن ہم لوگ کھڑے رہے آئین اور قانون کے ساتھ. یہی ہر ایسوسی ایشن کا یا کاؤنسل کا کام ہونا چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرے. سر ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب, آپ کی طرف آتے ہوئے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر اس طریقے سے ریزلٹس کے بارے میں پہلے سے طے ہونا ہے, جیسا کہ نون لیگ نے بھی کہا کہ سادہ اکثریت کا ان کی طرف سے دعویٰ ہے, تو انہوں نے کہا جی الیکشن سے پہلے نتائج طے کرنا, تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشنز کا تو پھر فائدہ کوئی نہیں, الیکشنز نہ کروائیں. اچھا, پہلے چھوٹی سی بات میں کر لوں. جو سوال آپ نے عابد زبیری صاحب سے پوچھا تھا, آپ نے کہا جی پولیٹیکل پارٹیز ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, ان کے پیچھے طاقت آ جاتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ کھڑی ہو, اگر اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ بار کے پیچھے کھڑی ہوتی تو سپریم کورٹ بار نے ویسے بڑی ہمت دکھائی ہے عابد زبیری صاحب کے زمانے میں, انہوں نے بہت زیادہ فائٹ کی, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تو یہ زیادہ طاقتور ہوتے. تو طاقتور وہی ہوتا ہے پاکستان میں جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اور اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کدھر ہے. اچھا, آپ نے نہیں, لیکن یہاں پر میں اس لیے بھی کہہ رہا تھا کہ جس طرح پہلے احسن بھون صاحب تھے تو یہی تاثر تھا, تاثر پہ بات ہو رہی تھی. میں نے سوال جو پوچھا تھا وہ اس پرسیپشن پہ بیس تھا کہ جی ان کے دور میں, یا جب یہ پی ٹی آئی کو چونکہ سپورٹ کرتے تھے, یا پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ عابد زبیری صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر اور تھے عہدیدار تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے, تو شاید ان کو اس طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اور وہ جب کرتے تھے, جس طرح جب احسن بھون اینڈ کمپنی ہے, تو ان کی جو ہے وہ چلیں لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ ان کی بدماشی چلتی تھی. دیکھیں, احسن نون کا آپ معاملہ کہہ رہے ہیں نا, جب مسلم لیگ نون کے اوپر سخت وقت آیا ہوا تھا تو کوئی کامیاب نہیں ہو رہا تھا. احسن نون صاحب بھی اسی وقت زیادہ نظر آئے کامیاب ہوتے ہوئے جب ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی تھی. یہ ساری جو ہے نا اکڑ آتی ہے, جو طاقت آتی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں آتی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو اس وقت فرما رہے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. وہ ڈائریکٹ تو بات نہیں کر رہے, کیونکہ جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کیسے آئی تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہوتی تو عدم اعتماد کا کامیاب ہونا تھا. وہ پی ڈی ایم تو ٹوٹے ٹوٹے ہو کے پرے پڑی ہوئی تھی. آپ نے اس میں شو کوز نوٹس دے کے اے این پی کو نکال دیا تھا, پیپلز پارٹی کو نکال دیا تھا, اب پارٹی سے آپ کی نہیں
बन रही थी, तो अचानक क्या हुआ ऐसा कि वो पीडीएम जो है वो मुत्तहिद हो गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आई और वो कामयाब भी होगी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। तो बात असल जो ताकत का मंबा है, बार बार ताहिर मलिक साहब ने भी जिक्र किया, वो एस्टेब्लिशमेंट ही होती है, और एस्टेब्लिशमेंट का जिस पलड़े में वजन होगा वही भारी होगा। तो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का पूरा जो झुकाव है, जिस तरह पंजाब में निगरान गवर्नमेंट है वो पूरी प्रो नवाज शरीफ है, जो वफाक में हमारी निगरान गवर्नमेंट है पूरी प्रो नून लीग है, तो उनको नजर आ रहा है कि ये कोई पहले से प्लान बना लिया गया है और उनको जितवाने की कोशिश होगी। और मैं कह रहा हूँ ये जिस तरह बात हो रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कहते हैं जी कि 8 फरवरी को बदला लेंगे, कोई बदला कोई नहीं ले सकता। जो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, उन्होंने 8 फरवरी को बड़े आराम के साथ इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, जिसे वज़ीर आज़म बनाना है, जिसको हुकूमत बनानी, जो स्क्रिप्ट लिखा गया वो तमाम काम स्क्रिप्ट के मुताबिक होगा। आप अपनी तरफ से जो मर्जी जोर लगा लें, आप तो आइन की पासदारी नहीं कर सके। आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां इसलिए तोड़ी थी कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन हो जाएंगे, हुए 90 रोज में इलेक्शन। तो जिन्होंने जो करना है, जो डिसाइड कर लिया है, जो सोच लिया है, उन्होंने उसी तरह करना और वो करवा दिया है। बिल्कुल सही। ताहिर मलिक साहब, बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम टुनाइट, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल कि क्या आप समझते हैं, या मैं हो सकता है इस सवाल में मेरे दिल की बात भी हो, कि आप बहैसियत एक पाकिस्तानी, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, क्या आप समझते हैं कि आप बल्कि खुद ही चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, जाके एक पिटिशन फाइल कर दें कि जी ये इलेक्शंस ना करवाएं, इनको रुकवाएं, क्योंकि तय तो यही हुआ है कि नून लीग ने आना है, सादा अक्सरियत से आना है, तो ये अरबों रुपए वहां पर खर्च करने के बजाय इनको कहीं और सर्व किया जाए? यार आप लोग एक्चुअली बड़े सादे हो, मेरी तरह कम इल्म हो। ये जो आपकी रियासत है ना, ये चलती है उधार से। आपने 9500 अरब रुपया इकट्ठा करना है सारे पाकिस्तान से डंडा सोटा चला के। आज ही मैं आपको फिगर देता हूँ, तकरीबन उसमें से 8000 रुपए सिर्फ आपके सूद पे जाएंगे। 1500 अरब आपके पास होंगे, उसमें से जो 9500 अरब है ना, उनमें से 55% आपने सूबों को देने हैं। पाकिस्तान उधार के बगैर चल ही नहीं सकता। उधार के चलने के लिए आपको आईएमएफ से डील करनी पड़ेगी। आईएमएफ से डील करेंगे, फिर अरब वाले पैसे देंगे, फिर अमेरिका पैसे देगा, फिर वर्ल्ड बैंक देगा, फिर एशियन बैंक देगा, फिर पेरिस क्लब देगी। तो जिन्होंने उधार लेना होता है उनकी कुछ मजबूरियां होती है। तो इलेक्शन आपकी ख्वाहिश नहीं है, इलेक्शन आपकी मजबूरी है। तो अब प्रोग्राम मेरा खत्म कर लो, 1 मिनट में मैं यही बात कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि ये इलेक्शंस हो जाएं, इस पे अरबों रुपए खर्च हो जाए, कोई हर्ज नहीं? आपकी मजबूरी है, क्योंकि दुनिया आपको कर्जा नहीं देगी इलेक्शन के बगैर। एक फेस चाहिए। जिस दिन आपका वजीर आजम निगरान यूएन हो जाता है, तो उस दिन आप खबर देते हैं कि अब फरवरी में एक तारीख आएगी, बताना नहीं हम इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि दुनिया को इस तरह की रियासत देखी नहीं है। दुनिया ये सिस्टम समझ ही नहीं सकती। आपको बताना पड़ेगा हम इलेक्शन कराते हैं, हमारे पास एक वजीर आजम होता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब। हमारे पास एक वजीर आजम होता है और यही वजह है कि हम इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं, और जो नताइज हैं उस पर तो खैर हमने आज के प्रोग्राम में बात कर ली। नसीम सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ताहिर मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।